حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی نا، رو رہی ہے. اللہ کے رسول گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رو رہی ہے. اللہ کے رسول چونکہ شوہر تھے تو آپ کو فکر ہونے لگا کہ کیوں رو رہی ہے، کیا وجہ ہے. تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اے محبوب کہ میں ابھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو قرآن میں نے جو جہنم کے سخت عذابات ہیں، جہنم کی سختیاں ہیں، پولیس رات کی سختیاں ہیں، اور یہ سختیاں یہ سب میں پڑھ رہی تھی. اے محبوب اس دنیا میں تو آپ ہمارا خیال رکھ رہے ہو، ہماری بیماری کا، ہمارے نان نفقے کا، ہمارے کپڑوں کا، ہماری رہائش کا، کیا وہاں پر بھی آپ ہمارے اسی طرح خیال رکھو گے؟ اس سخت دن میں جب ان پہاڑوں کو اللہ اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، آسمانوں کو اللہ توڑ دے گا، ان زمینوں کو اللہ پاڑ دے گا، سمندروں کو اللہ خشک کر دے گا، اے محبوب کیا اس دن بھی آپ ہمارا اس طرح خیال رکھو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ صرف آپ کا ہی نہیں پوری امت کا میں اس دن خیال رکھوں گا. مگر اے عائشہ 3 مراحل ایسے ہیں جو بڑے سخت ہیں، بڑے کٹھن ہیں، جو ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو خود طے کرنے ہوں گے. عائشہ نے پوچھا محبوب کون سے 3 مراحل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا مرحلہ جب عمل ناموں کو تقسیم کیا جائے گا، جس کو اپنا عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا سمجھو وہ کامیاب ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جس کو اپنا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا سمجھو وہ ناکام ہے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا مرحلہ ہے جس سے ہر کلمہ پڑھنے والے کو گزرنا ہوگا. ہر کلمہ پڑھنے والا اس دن اپنا عمل نامہ خود وصول کرے گا، اپنے اعمال کے مطابق وصول کرے گا. اگر نیک صورت ہوگا، نیک سیرت ہوگا، زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو اللہ اس کو اس کا عمل نامہ سیدھے ہاتھ سے دے گا، اور جو میرے طرح بدبخت بدنصیب اور گناہگار ہوگا اللہ اس کو اس کا عمل نامہ الٹے ہاتھ سے دے گا. حضرت اللہ کے رسول پر پہلا مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ میزان، جب اعمال کو تولا جائے گا، جب ایمان کو تولا جائے گا، جب نیکیوں کو تولا جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک کے اعمال کو وہاں پر تولا جائے گا. جس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگی اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. اور تیسرا مرحلہ اللہ کے رسول نے فرمایا پل صراط پر سے گزرنے کا. کون سا؟ پل صراط پر سے گزرنے کا. یہ پل صراط نا بہت ہم لوگوں نے اس کا نام سنا ہے، مختلف بیانوں میں، مختلف علماء سے، ہر جگہ. یہ بہت سخت مرحلہ ہوگا، یہ بات یاد رکھو، بہت سخت. ہم نے اس کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ پل صراط اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ یہ بال سے بھی باریک ہوگا. کس چیز سے؟ بال. یار بال سے بھی باریک ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یہ تلوار سے بھی تیز ہوگا، تلوار سے بھی تیز ہوگا. اتنا یہ باریک اور اتنا یہ تیز ہوگا. اور اس کو کہاں پر سے گزارا ہوا ہے؟ جہنم کے اوپر سے اس کو گزارا ہوا ہے. جہنم کے اوپر سے اس راستے کو گزارا ہوا ہے. اس راستے پر سے ہر ایک نے گزرنا ہوگا. ہر ایک اس راستے سے گزرے گا تب جا کر جنت میں داخل ہوگا. جب تک پل صراط کو پار نہیں کرے گا کوئی بھی مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب پل صراط یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ 600 سال کا راستہ ہوگا. کتنا؟ 600 سال کا یہ راستہ ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ بعض ایمان والے ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے تک جتنا دیر ہوتا ہے اتنی دیر میں پل صراط کی اس راستے کو پار کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ایمان والے بھی ہوں گے جو اس باریک، اس تیز 600 سال کے راستے کو اللہ کے رسول نے فرمایا پلک جھپکنے تک جتنا دیر لگتا ہے اتنی دیر میں اس راستے کو پار کرے گا. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ مسلمان پھر ایسے ہوں گے کہ وہ جو یہ ایک قسم کا بارش کے ٹائم پر کیا اس کو بولتا ہے، ایک روشنی جو آسمان سے نکلتی ہے
اس روشنی کا جو روشنی سے روشنی مارتی ہے فوراً ختم ہو جاتی ہے، اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے ٹائم میں بعض ایمان والے اس راستے کو پار کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بعض ایمان والے ایسے ہوں گے کہ وہ تیز گھوڑا کی رفتار سے، گھوڑے کا جتنا رفتار ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس رفتار سے صراط مستقیم پل صراط کو کیا کریں گے؟ پار کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ کچھ ایمان والے ایسے بھی ہوں گے، اللہ ہمیں اس طرح کے ایمان سے بچا لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس طرح گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، ہاتھ کو لگائیں گے اور اپنے پاؤں پر کیا کریں گے؟ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ یار، 600 سال کا راستہ، بال سے باریک، تلوار سے تیز، نیچے جہنم کی آگ، جہنم کی سختیاں، جہنم کے شعلے، اور یہ ایمان والا گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، گھسیٹتا ہوا۔ یار گھسیٹتے ہوئے 600 سال کا راستہ کیسے یہ طے کرے گا؟ کیسے یہ طے کرے گا؟ سب اپنے گریبانوں میں دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے صبح اور شام کے اعمال کو دیکھو، ہمارے اعمال کس کے مطابق ہے؟ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو پلک جھپکنے تک کی دیر میں اس کو پار کرے گا، ایک وہ جو آسمان کی روشنی کی جتنی دیر میں پار کرے گا، ایک وہ جو تیز رفتار گھوڑے کی جتنی دیر میں پار کرے گا، اور ایک وہ جو گھسیٹتے ہوئے پار کرے گا۔ آپ سب اپنے اعمال اپنے گریبانوں میں دیکھو کہ ہمارے اعمال کس والے سواری کے مطابق ہوں گے، ہم کیسے اس پل صراط کو اور یہ جو جنت میں جانے والا راستہ ہے ہم کیسے اس کو پار کریں گے۔ اور پھر جاتے ہوئے بہت سارے گر جائیں گے جہنم میں، اور بہت سارے اس کو پار کریں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بہت سخت راستہ ہے، اس میں سے سب لوگوں نے کیا ہوتا ہے؟ گزرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے کہ ہم پلک جھپکنے کی دیر میں اس راستے کو کیا کرے؟ عبور کرے۔ ورنہ ہماری ایمانوں سے لگتا نہیں ہے، جس طرح ہم گناہوں پر ڈٹے ہوئے لگتا نہیں ہے، جس طرح ہم نمازوں کو نہیں پڑھ رہے لگتا نہیں ہے، جس طرح ہم نے اللہ سے بغاوت کیا ہوا ہے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس راستے کو پار کریں گے، نہیں لگتا ہے، بالکل نہیں لگتا ہے، مجھے اپنا نہیں لگتا ہے۔ جس طرح کے ہمارے اعمال ہے، جس طرح کی ہماری بدبختی ہے، جس طرح کی اللہ کے راستے سے اللہ کے قرآن سے ہمارا بغاوت ہے، ہم تو قبر کے جو سب سے پہلا مرحلہ ہوگا مشکل ہے کہ ہم لوگ اس مرحلے کو بھی پار کریں۔ میرے بھائیوں وہ اعمال کرو کہ یہ تمام مراحل آپ ان کو کیا کریں؟ آسانی سے پار کریں۔ حرام میں ہم مبتلا ہے، جھوٹ میں ہم مبتلا ہے، سود میں ہم مبتلا ہے، زنا میں ہم مبتلا ہے، دنیا کا ہر وہ گندا کام جس سے اللہ کو نفرت ہے، جس پر اللہ کو غضب آتا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے، جس سے اللہ دل کے نور کو ختم کر دیتا ہے، جس سے اللہ چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے، جس سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، ہم میں سے 90% لوگ ان کاموں میں مبتلا ہے۔